انجمن ابنائے قدیم و اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو مدراس یونیورسٹی ڈاکٹر امان اللہ ایم بی صاحب سے ادباً ملتمس ہوں کہ صداقتی خطاب فرمائے۔ اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مہمانان گرامی، بالخصوص جناب محمد شکیل اختر IPS اسٹیٹ چیف انفارمیشن کمشنر، استاد محترم پروفیسر قاضی حبیب احمد صاحب، سابق صدر شعبہ عربی فارسی و اردو مدراس یونیورسٹی، جناب پروفیسر مظفر علی شاہمری صاحب، سابق وائس چانسلر ڈاکٹر عبدالحق اردو یونیورسٹی کرنول، جناب ڈاکٹر ذاکر حسین حفظہ اللہ، صدر شعبہ عربی فارسی و اردو، محترمہ ڈاکٹر غوثیہ سیدہ صاحبہ، معتمد عمومی انجمن ابنائے قدیم برائے اردو مدراس یونیورسٹی، عہدیداران انجمن ابنائے قدیم، اراکین مجلس عاملہ، اراکین مجلس مشاورت، حاضرین کرام، آداب و تسلیمات۔ سب سے پہلے خادم اردو ایوارڈ حاصل کرنے والے معتبر شخصیت جناب ڈاکٹر سید رفیق بادشاہ حسینی صاحب کو انجمن ابنائے قدیم کی جانب سے اور آپ تمام کی جانب سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ انجمن ابنائے قدیم کسی بھی تعلیمی ادارے کے لیے ایک ناگزیر اثاثہ اور اس کی ایک تاریخ کا اہم حصہ ہوتی ہے۔ سابق طلباء اپنے تجربے، وسائل اور رسوخ کے ذریعے ادارے کو مالی امداد یا فنڈ ریزنگ، نئے منصوبوں کی سرپرستی اور بنیادی ڈھانچے کی بہتری میں مدد کرتے ہیں۔ تو یہ انجمن نہ صرف انجمن رہتی ہے بلکہ اس ادارے کی تعلیمی نصاب کی اپڈیٹ میں، تدریسی مواد میں بہتری اور مہمان لیکچرر، گیسٹ لیکچررز کے طور پر کار انجام دینے۔ ہمارے پاس ابھی لائیو ایگزامپل ہے کہ ہمارے ہی اس انجمن کے اراکین میں سے بعض اراکین اسی شعبے میں بحیثیت مہمان لیکچر جدید طلباء، جو موجودہ طلباء کے لیے ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، ان کی تعلیمی بہتری کے لیے مزید مشورے بھی، تجاویز بھی دیتے ہیں۔ تو یہ سابق طلباء کے ساتھ جڑے رہنے کا ایک اہم پلیٹ فارم ہے جو آپس میں نیٹ ورکنگ کے مواقع پیدا کرتا ہے اور اپنے اہم جماعتوں کے ساتھ دیرینہ تعلقات کو تازہ کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ سابق طلباء موجودہ طلباء کے لیے قیمتی مشیر بحیثیت مینٹر کار انجام دیتے ہیں، تو وہ کیریئر کے انتخاب میں، نوکری کی تلاش میں اور اعلیٰ تعلیم کے حصول میں عملی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ تو دور حاضر میں انجمن ابنائے قدیم ایک بنیادی ضرورت ہے۔ تو تعلیمی اداروں کو مارکیٹ کی بدلتی ہوئی ضروریات کے مطابق طلباء کو تیار کرنا ہوتا ہے۔ سابق طلباء صنعت اور عملی طور پر اس کے نمائندے ہوتے ہیں اور ادارے کو درکار مہارتوں کے بارے میں فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ ہمارے درمیان ایک لائیو ایگزامپل موجود ہے۔ آج کے ہی ایوارڈ یافتہ جناب ڈاکٹر سید رفیق بادشاہ حسینی صاحب جرنلزم کے فیلڈ میں بہت ساری ان کو مہارتیں حاصل ہیں، تجربات ہیں،
اور خود انہی کا بھی ایک مشورہ تھا کہ ہمارے اس شعبے میں ڈپلومہ ان جرنلزم کا ایک کورس کا انعقاد کیا جائے. اس کے لیے جو وسائل ہیں انشاءاللہ وہ اس کی بھی کوشش کر رہے تھے, اور عملی طور پر تربیت دینے کے لیے وہ خود آگے بڑھ رہے تھے. اور میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ ہمارے اردو ادب کے طلباء صرف ادب تک محدود نہ رہیں, اپنی اسکل کو بھی بڑھانے کے لیے, اپنے تجربات, اپنے اندر صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے جرنلزم ایک ایسا فیلڈ ہے جس پر بھی کام کیا جا سکتا ہے. آج کے دور پر ہمارے نوجوانوں کے لیے اشد ضروری بھی ہے. ہم لوگ آگے بڑھ رہے تھے, میں بھی اس کا سلیبس کے لیے بھی پروپوزل دینا چاہ رہا تھا, لیکن پھر بھی اس خدشے سے ہم لوگ رہ گئے کہ ہمارے نوجوان ادب کے مطالعے کے لیے ہی کلاسز کو آنا ہی ان کے لیے بہت دشواری ہو رہی ہے, یا تو وہ گران سمجھ رہے ہیں. تو ایسے میں ایک ایسی تکنیکی کورس جس کے لیے وسائل کی بھی ضرورت ہے, مالی لاگت بھی اس میں لگتی ہے, تو اب سب کرنے کے بعد پھر اگر کہیں وہ ناکارہ نہ رہ جائے, اس لیے فی الوقت ہم نے اس کو پاس کر رکھا ہے. انشاءاللہ امید قوی یہی ہے کہ اگر اس طرح انجمن ابنائے خدیم میں جس طرح سے آپ لوگ جڑے ہوئے ہیں, نوجوانوں کو اگر آپ ان کو بھی ایڈوائز کریں گے تو اس طرح کے رجحان کی جانب انشاءاللہ آنے والے سالوں میں ہم اس کورس کو یہاں پر نافذ کریں گے اور باقاعدہ ان کو عملی تربیت بھی فراہم کریں گے. بہت سے کامیاب اور بین الاقوامی ادارے جیسے ہارورڈ, آکسفورڈ جیسے ادارے اپنی ترقی اور اسکالرشپس کے لیے ایک بڑی حد تک اپنے ابنائے خدیم کے عطیات پر انحصار کرتے ہیں. تو انجمن ادارے کے سفیر کے طور پر کام کرتی ہے. تو کسی تعلیمی ادارے کی ساکھ اور قومی یا عالمی سطح پر درجہ بندی کا تعین اکثر اس بات پر ہوتا ہے کہ اس کے سابق طلباء نے زندگی کے مختلف شعبوں میں کتنی کامیابی حاصل کی ہے. تو ایک ایسا نظام ہے جہاں سابق طلباء ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, کاروباری روابط قائم کرتے ہیں اور اپنے ادارے کے گریجویٹس کو ترجیحی بنیادوں پر ملازمتیں بھی فراہم کرتے ہیں. ہماری انجمن ابنائے خدیم میں ایسے اراکین موجود ہیں جو ججز ہیں, جو وکیل ہیں, جو پروفیسرس ہیں, جو پرنسپلس ہیں, ڈاکٹرس ہیں, حکیم ہیں, وائس چانسلرس ہیں, آئی پی ایس افسرس ہیں, آئی اے ایس افسر ہیں, نہ جانے اور کیا کیا, ادیب ہیں, شعراء ہیں, سب کچھ موجود ہیں. لیکن باوجود اس کے کمی یہ ہے کہ ہم تمام لوگ یہاں پر ایک جگہ موجود نہیں ہوتے ہیں. اگر ہمارے پاس ایسے اراکین بھی ہیں جو واقعی کیپٹلسٹ بھی ہیں, صنعت کار بھی ہیں, صنعتی ادارے بھی چلاتے ہیں, اس شعبے کے فارغین میں شامل ہیں. اگر ہم ان کو شامل یہاں پر کر لیے تو ان کی فیکٹریوں میں, ان کی دفاتر میں یہاں موجود نوجوان نسل کو وہاں پر کھپت ہونے میں ان سے بھی ہم تعاون حاصل کر سکتے ہیں. بہرکیف انجمن ابنائے خدیم کی ضرورت ادارے کے ماضی, حال اور مستقبل کو ایک لڑی میں پرونے میں اور اسے مسلسل متحرک اور قومی اور عالمی سطح پر متعلقہ رکھنے میں ناگزیر ہوتی ہے. ہمارے انجمن ابنائے خدیم کی جب بنیاد رکھی گئی تو استاد محترم قاضی حبیب احمد نے جس طرح کہا کہ سب سے پہلے ہم نے یہ سوچا کہ انجمن کے ابناء کو کم از کم سال میں ایک مرتبہ یہاں پر جوڑیں. تو اس کوشش پر ہم تو کامیاب ہو چکے ہیں. جس طرح سے استاد محترم نے کہا تھا کہ یہ انجمن ابتدائی سالوں میں جس روش پر تھی, آج الحمدللہ ایک حد تک ترقی تو کر چکی ہے. ابتدائی سالوں میں نہ ہی تو کوئی اس کا مالی یہ تھا, اکاؤنٹ تھا, نہ کوئی اس پر چندہ دیتا تھا, لیکن آج کل ذرا اس میں ترقی کی راہیں پر چل رہا ہے. آج الحمدللہ ایک حد تک مالی اعتبار سے کچھ حد تک ہم آگے بڑھ رہے ہیں. جب بات آئی ایوارڈ کی, اصل میں یہ بات تو پہلے بھی ہم نے سوچ رکھا تھا کہ ایوارڈ کیسے اظہر کے ساتھ دیا جائے, لیکن کیسے اظہر
جب معاملہ آیا وہی ہوا کہ طرفداری ہوگی, فیورٹزم ہوگا. تو یہ جھمیلے سے باہر نکلنے کے لیے ہم نے ابتداءً یہی سوچا کہ بہتر یہی ہو کہ جو اردو کی خدمت انجام دیتا ہے اور اردو کی روٹی نہ کھاتا ہو, مطلب اردو کے پیشے سے وابستہ نہ ہو, اس کو ہم اگر ایوارڈ دیتے ہیں تو یہاں پر فیورٹزم سے ایک حد تک ہم بچ سکتے ہیں. یہ بنیادی سوچ ہماری رہی, ہم نے اسی کی بنیاد پر آگے بڑھ گئے, اس حساب سے ہم ایوارڈ دیتے آ رہے ہیں. لیکن بات یہی رہی کہ ہمارے ہی اراکین سے بھی ایک شکایتیں آئیں کہ بوڑھے لوگوں کو, ضعیفوں کو ایوارڈ دے کر کیا فائدہ, جبکہ ہم محنت کر رہے ہیں, ہمارا کوئی اعتراف نہیں ہو رہا ہے, ہمارا کیریئر میں ڈیولپمنٹ ہے, تو ہم کو بھی اعزاز دینی چاہیے تاکہ ہمارے کیریئر میں وہ اکاؤنٹیبلٹی میں آ جائے. وہ بھی بات صحیح ہے. جس طرح سے ابھی آج کے ایوارڈ ڈی نے بھی یہی بات رکھی ہے کہ صرف یہاں تک محدود رہنے سے اس ایوارڈ سے زندگی میں کوئی فروغ تو نہیں ہوتا ہے. جی بہتر ہے. اب دونوں چیزیں صحیح ہیں. اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے ایوارڈ قائم کیا ہے, سالانہ ایک ایوارڈ جو خادم اردو ایوارڈ دیا جا رہا ہے, اس کو برقرار رکھا جائے, اس میں کوئی تعامل نہ ہو, اس میں کوئی رکاوٹیں نہ ہوں, اس کو جاری رکھا جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ایوارڈ یہ بھی اب شامل کر لیا جائے اگلے سال سے ہی, جو کسی زر پر مشتمل ہو اور نوجوان قلمکار بھی ہو, ادیب ہو یا شاعر ہو. جس طرح سے ساہتیہ اکیڈمی میں بھی ہوتا ہے یوا پرسکار ایوارڈ ہوتا ہے, جو 30 سال کے اندر ہونے والے نوجوان قلمکاروں کو, ادیبوں کو ایوارڈ دیا جاتا ہے. اس میں کیسے زر بھی ہوتا ہے, اعتراف بھی ہوتا ہے, سند بھی ہوتی ہے. کیوں نہ ہم بھی اسی پر عمل کریں, اس سے دونوں فائدے بھی ہو جائیں گے. ایک جو انجمن کا مقصد ہے, جو اپنی تاعمر اردو کی خدمت کے لیے گزارتا ہے, اس کا اعتراف بھی ہو جائے. وہ ایوارڈ خادم اردو ایوارڈ کے نام سے ہی رہے, اس کو جاری رکھیں. اور اس کے ساتھ ایک نوجوان کے لیے جو ایوارڈ ہم انشاءاللہ اگلے سال اس انجمن کی اراکین, عہدیداران اور مشاورتی کمیٹی کی اجازت سے, منظوری سے ہم دینا چاہیں گے. وہ کمیٹی میں ہم طے کریں گے کہ اس ایوارڈ کا نام کیا دیا جائے اور کیسے زر کیا متعین کیا جائے. یہ انشاءاللہ ہم اگلی نشستوں میں اس پر بات کریں گے. میں سوچتا ہوں کہ ابھی وقت زیادہ ہو گیا ہے, ہم کو 1 گھنٹے کا لیکچر بھی سننا ہے اور تمثیلی مشاعرے سے بھی نپٹنا ہے. میں بات کو یہیں پہ ختم کر دوں یا کھانے پہ دعوت دوں یا پھر کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. پھر بھی 2 باتیں میں کر کے پھر بھی سوچتے ہیں کہ تب تک کیا ہو جائے. کھانا آ گیا ہے غیاث صاحب؟ جی ٹھیک ہے. تو آپ اطمینان سے بات کر سکتے ہیں. 2 منٹ کے لیے لوں گا, میں زیادہ آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. یہ شعبہ عربی فارسی اردو مدراس یونیورسٹی واقعی ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہے. یہاں پر تاریخی خدمات انجام دے چکے ہیں. یہاں پر معتبر, مؤثر ادباء و شعراء, ماہرین تعلیم یہاں پر خدمات انجام دے چکے ہیں. اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمارے اساتذہ کرام بھی اس شعبے کی ترقی میں اپنے آپ کو لگائے اور سبکدوش ہو چکے ہیں. آج ہماری باری آئی ہے اور ہم بھی اس سفر میں طے کرتے ہوئے اپنا مقام لے کر اپنی نشست پر بیٹھ جائیں گے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری نئی نسل, نوجوان نسل واقعی اس شعبے سے استفادہ کر رہی ہے کہ نہیں. ہمارے ہی مختصر علاقوں میں لوگوں کے درمیان یہ اویئرنیس بھی نہیں ہے کہ شعبہ اردو مدراس یونیورسٹی قائم ہے, جہاں پر تعلیمی وسائل موجود ہیں, جید اساتذہ موجود ہیں, ماہرین ہیں, جن سے استفادہ کرنے کے لیے سرکار موقع دے رہی ہے. کیا ہمارے نوجوان اس سے استفادہ کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ ہم کو سوچنے کی بات ہے. ہر ایک فرد یہاں پر جو بھی بیٹھے ہیں اپنے اپنے محلوں میں اس بات کی تشہیر کریں کہ مختلف کورسز یہاں پر فراہم کیے جاتے ہیں. ہم حکومت پر شکایتیں کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے اردو کو ختم کر رہی ہے. یہ اور بات ہے کہ تمل ناڈو میں
کوئی اور زبان کے لیے اسکول نہیں ہے, ملیالم اسکول نہیں ہے, تیلگو کے لیے باقاعدہ اسکول نہیں ہے, لیکن حکومت تمل ناڈو نے گورنمنٹ اردو اسکول کے نام سے آج بھی باقاعدہ اس کو قائم رکھا ہے. لیکن اس جانب ہم لوگ نہیں دیکھتے ہیں, شکوے شکایتوں میں گلوں میں رہتے ہیں کہ اب تو 10ویں میں جماعت میں اردو لکھنے کے لیے منع کر دیا گیا. جو چیز ہے, بریانی ریڈی ہے, اس کو کھائیے نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بریانی ہے نہیں, ہم کو حلیم کی ضرورت ہے, اس کو آپ برقرار رکھ لیں گے تو آپ کی مانگ رہے گی تو حکومت آپ کو سر جھکا کر آپ کے پورے مطالبے پورے کرے گی. جتنے بھی اردو میڈیم اسکولس ہیں وہاں پر آپ جھانک کر دیکھ لیجئے کہ ہمارے طلبہ کتنے پڑھتے ہیں. یہاں پر ہمارے درمیان اراکین میں سے ایک بلاک ایجوکیشن آفیسر, ایک بلکہ 2-4 ہیں, وہ جانتے ہیں کہ اردو میڈیم کے جو اسکولس ہیں, ایک بوائز کے لیے ہوتا ہے, ایک گرلس کے لیے ہوتا ہے. ایک ہی احاطے میں یہاں پر 2 طالب علم ہوتے ہیں, وہاں پر ایک. اب حکومت یہاں پر 2 اساتذہ اور ایک ہیڈ ماسٹر کو رکھتی ہے, ادھر بھی 2 اساتذہ اور ایک ہیڈ ماسٹر کو رکھتی ہے. آپ ذرا سوچ کر دیکھیے, آپ ایک فیکٹری چلا رہے ہیں, کوئی پروڈکشن نہیں آ رہا ہے, لیکن آپ جو ہے وہاں پر ملازمین کو رکھ کے تنخواہ دیں گے. جب ہم اپنی بات کو سوچ رہے ہیں تو حکومت پر میں یہ لاگو نہیں کرتا ہوں. حکومت کی یہ ضروری ہے اور ان کے قانون کے تحت ان کا فرض بنتا ہے کہ کوئی بھی مائنارٹی لینگویج کو وہ کبھی نہیں ختم کرے گی, نہ ہی ختم کر سکتی ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اردو داں ہیں, اردو والے ہیں, ہم شکایتیں کرنے سے پہلے اپنے علاقوں کے اردو اسکولوں کا جائزہ لیں جہاں ہم رہ رہے ہیں. ہمارے طلباء کو ہم اردو میڈیم اسکول میں کیوں نہیں پڑھا رہے ہیں؟ جب آپ سب مل کر اردو لینگویج کا مسئلہ جب کھڑا کریں گے تب آپ کی مجمع زیادہ ہو, ماس آپ کا ریپرزنٹیشن ہو, تو حکومت سر نگو ہو کر آپ کے مطالبے کو ضرور قبول کرے گی. جب حکومت اگر اجازت بھی دیتی ہے تو وہاں پر بھی ہمارے لوگ پیچھے ہٹتے ہیں کہ ہم کیوں اس کو لیں, تمل میں پڑھے تو نوکری ملتی ہے. دیکھیے, پڑھنا, نوکری ملنا یہ سب مقدر کی بات ہے. آپ کے اندر صلاحیت ہو تو یقیناً کسی بھی فیلڈ میں جو ہے آپ نکھر سکتے ہیں, چمک سکتے ہیں. یہ شعبہ عربی فارسی اردو صدر شعبہ جو ہیں ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب, میں ان کا مشکور ہوں, ممنون ہوں کہ اس ابنائے قدیم کی میٹنگ کی وساطت سے آپ نے جب یہاں پر تقریر کی تو اردو میں سوچتا ہوں کہ وہ یہاں پر آنے کے لیے اردو سیکھ لیا ہے انہوں نے. تو اب میں آپ سے یہ ڈیمانڈ بھی کروں گا کہ آپ مجھے عربی بھی سکھا دیجئے. یہ تال میل سے جو ہے میں بھی عربی سیکھ لوں گا اور آپ بھی انشاءاللہ اردو سیکھ لیں گے اور یہ کارواں آگے بڑھتا ہی رہے گا. آپ تمام کا میں بے حد ممنون و مشکور ہوں. پر اردو پڑھائی جاتی ہے وہاں پر بیسٹ اردو اسٹوڈنٹ ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے پہلی مرتبہ انجمن ابنائے قدیم کی جانب سے. تقریباً 16 کالج سے یہاں پر ایک طالب علم کا نام آیا ہے جو بیسٹ اردو اسٹوڈنٹ آف دی ایئر کی حیثیت سے مہمان خصوصی کے ہاتھوں سند حاصل کریں گے, میمنٹو حاصل کریں گے کھانے کے بعد. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے افراد ہیں جن کے لیے بھی یہاں پر اسناد وغیرہ ہیں, پریز ڈسٹریبیوشن وغیرہ بھی ہوگا. تو اگلے سال کے لیے 10واں ماہ کا سالانہ جو کسی زر کا اعلان بھی انہوں نے کیا ہے, تو اس پر بھی بات ہوگی. تو آپ سب لوگ یہاں اسٹیج پہ آ جائیے, اس کے ساتھ پھر ہم کھانے پہ جائیں گے, پھر واپس آ جائیں گے. ڈاکٹر اعجاز مدرسی صاحب یہاں پہ آئے ہیں, تو آپ جو ہے اپنے والد محترم کا کلام سنیں گے, ان سے یہ مشاہدہ ہم منتظر ہیں. صاحب کا ہے تو ایسا رہے, میرا ایڈوانس ہے 2 سال کے لیے. آپ لوگ صاحب سے